نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ بچے بھی چاہتے ہیں، بڑے بھی چاہتے ہیں، مرد بھی چاہتے ہیں، عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ میں کس طرح سے کامیاب ہو جاؤں۔ شہر کے لوگ وہ بھی کامیابی چاہتے ہیں، گاؤں کے لوگ وہ بھی کامیابی چاہتے ہیں، لیکن کامیابی اسباب سے منسلک ہو کر چاہتے ہیں۔ اسباب کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو اعمال کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اسباب کے اعتبار سے اگر ہمارے پاس اچھا سا مکان ہے، اچھی سی گاڑی ہے، اچھا سا کاروبار ہے اور خوشحال زندگی ہے تو اس کو ہم کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اصل کامیابی بھائیو، دوستو، بزرگوں، آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا والے ہمیں اچھا کہتے رہیں، ہمیں کامیاب کہتے رہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کامیاب نہیں کہا جائے گا تب تک ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہاں یہ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک آپ کے بدن کے ہر اعضاء سے اسلام جھلک رہا ہو، کھانے پینے کی زندگیوں سے اسلام جھلک رہا ہو، معاملات اور معاشرت کی زندگی سے اسلام جھلک رہا ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اسلام جھلک رہا ہو، روز مرہ کی جو زندگیاں ہیں، سفر حضر کی جو زندگیاں ہیں، باہر اور اندر کی جو زندگیاں ہیں، ان ساری کی ساری زندگی سے ہمارے اسلام جھلک رہا ہو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور یہی چاہی جا رہی ہے کہ ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں۔ ہمارا کھانا پینا اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے پھر کھانے کی خیر و برکات ہم اپنی زندگیوں سے دیکھیں گے۔ آج بھائیو، دوستو، بزرگوں، چاہت کے مطابق زندگیاں گزاری جا رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بالکل آزاد ہیں، جیسا چاہیں پہنیں، جیسا چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں زندگیاں گزاریں، ہم نے اپنے آپ کو آزاد بنا رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ایمان والا دنیا میں پابند ہے، اور پابند شریعت کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، قرآن اور حدیث کا پابند ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے، جس طریقے سے قیدی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا،
اس کو آج کھانا ہے گوشت، لیکن وہ گوشت نہیں کھا سکتا ہے۔ جو قید خانے میں کھانا پکا ہوگا وہی کھائے گا، اور جو قیدی کے لیے لباس تجویز ہوئے ہیں وہی کپڑے پہنے گا۔ جہاں جانے کی حدود قائم کر رکھے وہیں تک جا سکتا ہے۔ ایسے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب شریعت کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ چھوٹی سی زندگی میں ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیا تو پھر آخرت کی لامحدود زندگی میں پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ جنت یہ آزادی کی زندگی ہے، جو وہاں پر جو چاہیں کھائیں، جیسا چاہیں پہنیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ آزادی تو وہاں ہے، دنیا میں آزادی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ اگر ہم کھانا بھی کھا رہے تو اپنی مرضی سے نہیں کھڑے کھڑے کھانا کھا لیا، نہیں بلکہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے، ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں گے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے کھانا کھائیں گے، چبا چبا کے کھانا کھائیں گے، اللہ کا ذکر کر کر کے کھانا کھائیں گے، کھانے میں عیب نہیں نکالیں گے، دسترخوان پہ کھانا گر گیا اسے اٹھا کے کھائیں گے۔ کتنی بہت ساری چیزیں کھانے کے اندر ہی آ جاتی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کھانے میں ہی آزاد کر رکھا ہے۔ کھانے میں عیب نہیں نکالیں گے، دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے، اللہ کا ذکر کر کے کھانا کھائیں گے، غریب مسکین ضرورت مندوں کا خیال کر کے کھانا کھائیں گے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں سبق ملا ہے کہ ہم کھانے میں بھی نہیں جیسے چلتے پھرتے کھانا کھا لیا، کھڑے ہو کے کھانا کھا لیا، بغیر ہاتھ دھو کے کھانا کھا لیا، نہیں بھائی۔ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، گھبراہٹ ہے۔ تو اگر ہماری زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزرے گی تو پھر ہر خوشی اور ہر سکون اور ہر برکات یہ ہمارا مقدر بنے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اسلام کے اندر پورا پورا داخل کر دو۔ ہمیں کیسے بال رکھنے کی اجازت دی ہے؟ آج دیکھو بالوں کو بھی اپنے مزاج کے مطابق رکھا جا رہا ہے، کہیں کے بال چھوٹے، کہیں کے بال بڑے، کہیں بلیڈ لگا رکھے، اور طرح طرح سے بالوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جیسے جس نے کہہ دیا اسی نہج پہ ہم چل پڑے۔ دنیا والوں کے سارے طور طریقے ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کی تعلیمات اچھی نہیں لگ رہی ہیں، صحابہ اکرام کی تعلیمات اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ جس نے پیدا کیا اور جس کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے، ان کی بتائی ہوئی زندگی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، ان کے بتائے ہوئے طور طریقے ہمیں نہیں اچھے لگ رہے، لیکن دنیا والوں نے، انگریزوں نے، یہود و نصارہ نے جس چال و چلن پہ ہمیں چلایا اسی پہ چل پڑے۔ جیسے انہوں نے بال رکھے ویسے ہم نے بال رکھ دیے، جیسے انہوں نے پہناوے پہنے ویسے ہم نے پہناوے پہن لیے، جیسے انہوں نے کھانے پینے کا رواج اپنایا اسی رواج پہ، اسی چال و چلن پہ ہم چل پڑے۔ وہ چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں۔ انگریز نے کھڑے ہو کے کھانا کھایا، ہم کھڑے ہو کے کھانا کھانے لگے۔ انگریزوں نے ٹائٹ کپڑے پہنے، ہم نے ٹائٹ کپڑے پہن لیے۔ انگریزوں نے بال کاٹے، ہم نے اپنے بال کاٹ لیے، سائڈوں سے بال کاٹ لیے۔ تو ان کے طور و طریقے ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، اپنے نبی کی زندگی اور اپنے نبی کی تعلیمات یہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی۔ حالانکہ کامیابی اپنے نبی کی تعلیمات پر اور اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے پر ہے۔ تو ہم بھائیو دوستو بزرگوں دنیا میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات کے پابند ہیں، اللہ کے احکامات کے ہم پابند ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تم اپنے آپ کو دین پر لاؤ اور دینی ذمہ داریوں کو اوڑھو اور دین کی اشاعت اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے واسطے فکر مند ہو جاؤ، تم دینی ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، ہر کام میں مدد فرمائیں گے۔ روزمرہ کی زندگی میں، شادی بیاہوں کی زندگیوں میں، گھر فیملی کے معاملے میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہبری فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔
شرط یہ ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، جو چیز کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہے اس تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم سب کو ہر جگہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ملازمت میں، کاروبار میں، بزنس میں، رہنے سہنے میں، پڑھائی لکھائی میں، جاب میں، ہر طرح پریشانیوں کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا، کیونکہ سارا نظام کائنات اللہ کا ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہو جائیں گے، خاص اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ ہمارے تابع کر دیں گے، ساری چیزوں سے پھر ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ اسمع یسمع لک، تم اللہ کی سنو اللہ تعالیٰ تمہاری سنیں گے، تم اللہ کی مانو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مانیں گے۔ تو شرط یہ کہ بھائیو دوستو بزرگوں اپنے اللہ کو منا لو، ہم سب مل جل کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ڈالنے کی پوری کوشش کریں۔ سب ناراض ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دلائے گی، اور مرنے کے بعد بھی آخرت کی زندگی میں جو کامیابی کے فیصلے فرمائیں گے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ساری دنیا سے کٹ جائیں گے، ساری دنیا سے نفرت، ساری دنیا سے لڑائی کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بھائی دوستوں بزرگوں نہیں کٹنا ہے، اللہ سے سچا تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے سچی محبت کرنا ہے، اور گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے، شیطان کی اتباع نہیں کرنا، خواہش کی اتباع نہیں کرنا، غلط عادتیں اپنے اندر نہیں ڈالنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ کوئی پریشانی آ جائے، حالات آ جائیں، اس پر صبر کر لو، کوئی مصیبت آ جائے صبر کر لو، کوئی حادثہ لاحق ہو جائے اس پر صبر کر لو، اور نماز کی پابندی کرو۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائیں گے۔ اب سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہبری فرمائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، اور جس کی اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں، ساری بادشاہتیں، حکومتیں اور دنیا کی ساری سب ہمیں پریشان کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کامیابی کے فیصلے فرما لیں تو پھر بھائیو دوستو بزرگوں ہم کامیاب ہی ہو کر رہیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي، اور جس کی اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیں تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پر کوئی پریشانی آئے تو مجھ سے ہی مدد مانگو، میں ہی تمہاری مدد کروں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی پریشان حالات میں ڈوبا ہوا حالات زدہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب کوئی پریشان حال آدمی قرضوں میں ڈوبا ہوا، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں میں گھرا ہوا، حالات کا مارا ہوا، پریشانی ہو، اور پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں لگانا چاہیے. حالات بہت سنگین ہیں، حالات بہت نامناسب ہیں. ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیں. جو بھی پریشانیاں حالات آج ہیں یہ ہم سب کے بدعمالیوں کا صلہ ہے. آج دیکھو فجر کی نماز کا حال ایسا ہے، اللہ معاف فرمائے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں میں مدد فرمائیں گے. جو آدمی صبح سویرے 4 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے. اور ہمارا حال کہ فجر کی نماز اکثر و بیشتر جو نمازی لوگ ہیں اس میں بھی 80% لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. فجر کی نماز 4 رکعت آدمی پڑھے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، تو پورے دن جو ہم کام کریں گے، جاب کریں گے، کاروبار کریں گے، جو بھی دنیا کے کام انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ سارے کاموں میں ہماری مدد فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لے اور وہ بھی گھر میں پڑھے، فجر کی 2 رکعت جو سنتیں ہیں اس کو گھر میں پڑھنا سنت ہے، بہتر ہے. علماء اکرام نے اولا بتایا کہ آدمی گھر سے پڑھ کے جائے. ہم نے اگر 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھی، وہ بھی گھر میں پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ ہماری رزق کے اندر کشادگی فرمائیں گے، ہمیں بری موت سے بچائیں گے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوگا اور ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے جو بھی ہم کام کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کریں. دن کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رات دی، ہم اطمینان سے اس میں سوئے ہیں اور طبیعت کی بشاشت کے ساتھ ہم صبح جاگے ہیں. اللہ کا شکر ہے، جسم ٹھیک ٹھاک ہے، جان ہے، ایمان کی حالت ہے، ہم صبح اٹھے ہیں تو ہم دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کریں. ہماری بیوی بچے صبح کے وقت میں اٹھیں، نماز کی پابندی کریں، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، تھوڑی دیر تسبیح پڑھیں، اس کے بعد گھر کے کام کاج کریں. صبح کے وقت میں تعلیم کا اہتمام ہو تو دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہو. پھر ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں، برکتیں، رحمتیں، یہ ساری چیزیں ہمارا مقدر بنے گی. تو آج جو پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری بدعمالیوں کا صلہ ہے. ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، پہلے اپنی انفرادی زندگی کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. گھر کی زندگیوں کو دیکھو تو بیوی بچے، بھائی بہن، ماں باپ سب نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. محلے کی زندگیوں کو دیکھو تو ہر فرد امت گناہ اور معصیتوں میں ڈوبا ہوا ہے. آنکھوں کے زناؤں میں، کانوں کے زنا میں، زبان کی جھوٹ و فراڈ میں، ہاتھ پیروں کے گناہوں میں، دل و دماغ کے گناہوں میں، گناہوں سے لت پت ہے. انفرادی زندگی، گھر کی زندگی، باہر محلے کی زندگی، سب کے سب اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو بتاؤ حالات کیسے بنیں گے؟ پریشانیاں آئیں گی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجتماعی توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم کریں. بلکہ مرنے والوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے. جو لوگ مر گئے ہیں یا جن کی موتیں آ رہی ہیں اور جن کے جنازوں میں ہم شریک ہو رہے ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے. یہ ہم سے زیادہ مشغول تھے، ہم سے زیادہ کام کاجوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن اچانک انہیں موت نے آ دبوچا اور ان کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوگا. ہم بھی بڑے مشغول ہیں، بڑی ذمہ داریوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک دن موت ہمیں بھی آ دبوچے گی اور ہمیں بھی قبر کے حوالے کر دے گی اور آخرت کی زندگی ہماری بھی شروع ہو جائے گی. تو مرنے والوں سے، جنازوں سے، قبرستان میں جا کر سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں.
اور اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منا لیں بھائیو دوستوں بزرگوں۔ اللہ مان گئے، اللہ راضی ہو گئے، سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ ہم روزانہ الحمد شریف پڑھتے، اس میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی اللہ ہی سے۔ زندگی میں کیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، کیسے بھی حالات آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز کے ذریعے سے ان پریشانیوں کا حل کریں۔ ہاں، بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء، بارش کے طلب کرنے کی ہمیں نماز سکھائی ہے۔ سورج گرہن ہو گیا، صلاۃ الکسوف پڑھ کے، چاند گرہن ہو گیا، صلاۃ الخسوف۔ کوئی پریشانی لاحق ہوئی، کسی چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لی۔ اللہ فلاں پریشانی ہے، فلاں حاجت ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، کوئی اور اوپر سے آفت مصیبت یا کوئی کس طریقے سے پولیس کیس بن گیا، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی۔ اس لیے ہم بھائیو دوستوں بزرگوں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں اور علاقے کے اندر ایسی بات چلائیں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے، مسجدوں سے جڑ جائے۔ آج لوگ مسجدوں سے کٹے ہوئے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اجتماعی ٹھکانوں سے دور ہیں۔ اتحاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدد کے وعدے فرمائے ہیں۔ آج ہم بھائیوں دوستوں بزرگوں برادریوں میں، علاقوں میں، خاندانوں میں بٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو مدد کے فیصلے تھے اب وہ فیصلے نہیں ہیں۔ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، ہمارا بھائی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے انسان ایک جسم کے مانند ہیں۔ کسی کو بھی کوئی پریشانی پہنچے گی، سب کی پریشانی ہے، سب کی پریشانی ہے۔ ہاتھ میں تکلیف ہوئی، پورا جسم پریشان ہے، آنکھ میں پریشانی ہوئی، پورا جسم پریشان ہے۔ تو یہ ساری امت ایک جسم کے مانند ہے۔ کسی کو بھی کوئی پریشانی وہ ہماری پریشانی ہے، کسی کی بھی کوئی مصیبت ہے وہ ہماری مصیبت ہے، کسی کے بھی کوئی حالات ہیں وہ ہمارے حالات ہیں۔ ہم سب جسم کے مانند ہیں۔ ہمارے اندر ایسا اتحاد ہونا چاہیے، گھروں میں اتحاد ہو، محلے کے اندر اتحاد ہو، برادریوں میں اتحاد ہو۔ اتحاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کامیابی کے اور نصرت کے اور مدد کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو ہم سب تحیہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ گناہ تو دیکھو ہم بھائیو کرتے رہتے ہیں، صبح شام گناہ کرتے ہیں، لیکن موت کا استحضار رکھنے والے، موت کو یاد کرنے والے، وہی لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں جن کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ رس بس جائے کہ کسی دن، کبھی بھی، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ گناہ کیا اور اسی گناہ کی حالت میں موت آ گئی، وہ فلاں نافرمانی کی اسی حالت میں اگر ہماری موت آ گئی، ہم نے نماز چھوڑی اور جب یہ آنکھ کھلی تو ہماری روح نکل چکی تھی۔ موت کے استحضار رکھنے والے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ آخرت کا استحضار رکھنے والے، قبر کا استحضار رکھنے والے، دوزخ کا استحضار رکھنے والے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، دھیان میں رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ قبر اور وہ جہنم اور آخرت کی ساری منزلیں اس کو اپنے ذہنوں میں اس کا استحضار رکھے ہوئے ہیں، تو وہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور بائی چانس اگر گناہ ہو گیا تو تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ رو دھو کے اور اللہ سے معافی تلافی نہ کر لیں۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں۔ کوئی برادری ہو، کوئی علاقے کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، سب ہم اپنے ہیں، اس کی پریشانی ہماری پریشانی، ہم سب ایک جسم کے مانند ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں گے نمازوں کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ کیسی بھی مصیبت پریشانی آ جائے کسی سے کوئی گلے شکوے نہیں کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں گے۔ بڑے سے بڑے حادثے ہو جائیں اور بڑے سے بڑی پریشانیاں ہمارے اوپر لاحق ہو جائیں، ہم صرف اور صرف اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلائیں گے، اسی کے سامنے اپنی فریادوں کو رکھیں گے، اسی سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب کوئی پریشان حال، مصیبت زدہ حالات میں ڈوبا ہوا انسان اللہ کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ کتنی پیاری سی 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔
اچھی طریقے سے وضو بنایا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ قرضہ ہو گیا ہے، اے اللہ وہ فلاں کیس بن گیا ہے، وہ فلاں پریشانی ہو گئی ہے، وہ گھر مکان کا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھی جائے، اللہ کے سامنے اپنی دعا اور اپنی ضرورت رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو، سب کی پریشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔